بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کے آغاز کے سلسلے کی پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جن سے بنی اسرائیل کا آغاز ہوا۔ اس سلسلے کو مزید آگے دوسرے پیغمبروں نے بڑھایا۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کا تذکرہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمام واقعات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اور ان کے متعلق تمام واقعہ بیان فرمایا ہے تاکہ انسان یہ جان سکیں اور ان سے سیکھ سکیں۔ سورہ یوسف کی آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے جن کا مفہوم ہے: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی اگرچہ اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کا ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ بعض علماء کے خیال میں 12 کے 12 پیغمبر بنے، جبکہ بعض کے خیال میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے عہدے سے نوازا۔ مفسرین کرام علیہ السلام اور رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے تھے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، 11 بھائی اور سورج و چاند ماں باپ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ خواب دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو سارا واقعہ اپنے والد گرامی کے حضور عرض کیا۔ والد گرامی فوراً سمجھ گئے کہ ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام بہت جلد دنیا اور آخرت میں ایسے بلند و بالا مقام پر فائز ہوگا کہ اس کے والدین اور بھائی اس کے سامنے عجز و انکساری کا پیکر بنے نظر آئیں گے۔ والد گرامی نے تاکید کی: بیٹا اس خواب کو چھپائے رکھنا، بھائیوں کے سامنے اظہار نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ حسد کریں گے اور وہ تمہارے لیے مصائب اور طرح طرح کے مکر و فریب کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے۔ یہ بات بھی ہمارے اس نظریے پر دلالت کرتی ہے کہ دیگر بھائی نبی نہ تھے، ورنہ حسد اور مکر و فریب کا تصور بھی نہ ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سمجھتے ہوئے فرمایا: اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا جب تو اسے چھپائے رکھے گا، قسم ہاں قسم کی الطاف و مہربانیاں سے مختص فرمائے گا، اور تجھے کلام کی معافی اور خوابوں کی تعبیریں سکھلا دے گا، ایسی تعبیریں کہ تمہارے سوا کوئی اور نہ جانتا سمجھتا ہوگا، اور تجھ پر وحی کے ذریعے اپنی نعمت پوری کرے گا۔ آل یعقوب اور تمہارے سبب سے یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں پر بھی نعمتوں کی تکمیل فرمائے گا، اور تمہارے توسط سے انہیں دینوی اور اخروی نعمتوں اور بھلائیوں سے مالا مال کر دے گا۔ جس طرح تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام، دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا ابراہیم علیہ السلام کو نعمت نبوت سے نوازا گیا، اسی طرح تم پر بھی نعمتوں کی تکمیل فرماتے ہوئے نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ای الناس، اکرم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوسف بنی اللہ بن خلیل اللہ علیہ السلام۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنی اپنی تفاسیر میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہود میں سے ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور کہا: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام نے جن ستاروں کو خواب میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا ان کا نام کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان ستاروں کے نام لے کر حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو طلب فرمایا اور کہا کہ اگر میں تجھے ان ستاروں کے نام بتا دوں تو کیا مشرف با اسلام ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا: بالکل ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سن، ان کے نام یہ تھے: جریان، طارق، دیال، ذوالاکتفان، قابس، وثواب، عمودان، فیلک، مصطفیٰ، ذروخ، ذوالفرا، ضیاء، نور۔ یہودی پکار اٹھا: قسم با خدا ستاروں کے نام یہی ہیں۔ ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے سامنے خواب بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: یہ جدا جدا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جمع فرمائے گا، سورج اس کا باپ اور چاند اس کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب وہ بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک
हमारे बाप सरहातन इनकी मोहब्बत में डूबे हुए हैं, यूसुफ को मार डालो या कहीं ज़मीन में फेंक आओ कि तुम्हारा बाप का मुंह सिर्फ तुम्हारी ही तरफ रहे और इसके बाद फिर नेक हो जाना। और इनमें से एक कहने वाला बोला, यूसुफ को मारो नहीं और इसे अंधे कुएं में डाल दो कि कोई चलता इसे आकर ले जाए अगर तुम्हें करना है। जहाँ से आप अलैहिस्सलाम वापस ना पलट सकें तो इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के ना होने की वजह से खालिस मोहब्बत और मुकम्मल तवज्जो वालिद की हमारी जानिब हो जाएगी। बाद अज़ाब तौबा ताइब हो जाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हलाक ना करने और कुएं में फेंकने के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। जब सब ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया तो वो अपने वालिद के पास गए और बोले, ऐ हमारे बाप, आपको क्या हुआ है कि यूसुफ के मामले में हमारा एतबार नहीं करते और हम तो इसके खैर ख्वाह हैं। इसे हमारे साथ भेज दीजिए कि ये मेवे खाए और खेले, और बेशक हम इसके निगहबान हैं। और वालिद गिरामी बोले, बेशक मुझे रंज देगा कि इसे ले जाओ, और डरता हूँ कि इसे भेड़िया खा ले और तुम इससे बेखबर रहो। बोले, अगर इसे भेड़िया खा जाए और हम एक जमात हैं जब तो हम किसी मुशर्रफ के नहीं। बरादरान यूसुफ ने अपने वालिद गिरामी से मुतालबा किया कि यूसुफ को इनके हमरा भेज दें, और जाहिर ये किया कि बरादरान की ख्वाहिश है कि यूसुफ इनके साथ बकरियां चराए, खेले कूदे, दौड़े भागे और खुशियां मनाए, जबकि असल बात वालिद गिरामी से मख्फी रखी। बरादरान यूसुफ ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया और जाने पर इसरार किया तो वालिद गिरामी इन्हें भेजने पर रज़ामंद हो गए। जो ही याकूब अलैहिस्सलाम की नज़रों से वो ओझल हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को गालियाँ देने लगे और कौलो फ़ेल से सताने और आहनत करने लगे। तारीक कुएं की गहराई में डाल देने पर सबने इत्तफाक कर लिया। कुएं के वस्त में एक पत्थर होता है, जब पानी कलील हो तो कोई आदमी कुएं में उतरकर इस पत्थर पर खड़ा होकर पानी निकालता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब भाइयों ने इस पत्थर पर डाल दिया तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही फरमाई कि आप पशेमानी और तकलीफ़ में मुब्तला हैं, बल ज़रूर इस तकलीफ़ से आपको निकाल लिया जाएगा और एक वक्त होगा कि जब तू इनमें बाइज़्ज़त होगा। इस वक्त भाइयों को इनके इस अमले शरीर पर तू इनको आगाह फरमाएगा, वो तेरे मोहताज और तुझसे खौफज़दा होंगे और इन्हें शऊर तक भी न होगा तू कुएं में डाला जाने वाला यूसुफ है। जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के वस्त में मौजूद पत्थर पर रख दिया और वापस लौटने लगे तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ लेकर खून से आलूदा कर दी। रात के साए ढलने के साथ ही अपने भाई पर चीखते चलाते हुए वालिद के पास पहुँचे। इसलिए बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया कि जुल्म की शिकायत करने वाले का रोना तुझे धोखे में मुब्तला ना कर दे, क्योंकि बहुत से जालिम जुल्म करते भी हैं और रोते भी हैं। अल्लाह ताला ने बरादरान यूसुफ के रोने का तज़किरा इन अल्फाज में फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, रात की तारीकी में अपने बाप के पास रोते हुए आए ताकि इनका मकर फ़रेब अपना काम दिखा सके। कहने लगे, ऐ हमारे बाप, हम दौड़ करते निकल गए और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ा तो इसे भेड़िया खा गया। यानी हम दौड़ते हुए दूर निकल गए और हमारी गैर मौजूदगी में भेड़िया खा गया। और आप किस तरह हमारा यकीन ना करेंगे अगरचे हम सच्चे हों। अगरचे आपके नज़दीक हमने कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद हम आपके जो बात बता रहे हैं कि इसे भेड़िया खा गया, आप इसे मानने के लिए तैयार ना होंगे, क्योंकि आपने हमें मुत्तहम किया था कि मुझे ख़तरा है कि इसे भेड़िया खा जाएगा। तो हमने ज़मानत फराहम की थी कि हमारी कसरत के बावजूद इसे भेड़िया खा जाए, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन हम बेएतमाद हो गए और इसके कुर्ते पर एक छोटा खून लगा लाए। ये झूठा अमल उन्होंने इस तरह किया कि बकरी के एक बच्चे को ज़िबा करके इसका खून यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पर मल दिया ताकि वो वालिद को वहम में मुब्तला कर दें कि वाकई भेड़िए ने खाया है। लेकिन वो भूल गए कि कमीज़ को फाड़ भी दें। झूठ के लिए मुसीबत भूल जाना है। जब मशकूक अलामात ज़ाहिर हुई तो वालिद इनके सामने का मंसूबा कारगर ना हो सका। वालिद गिरामी भाइयों की अदावत और शफ़क़त पदरी की कसरत पर भाइयों के हसद को बखूबी जानते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बचपन में जलालत और हैबत के आसार देखकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन वासिक हो चुका था कि अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी नबूवत के लिए मुख्तस फरमाएगा। उन्होंने महज इसलिए साथ ले जाने के लिए इसरार किया था ताकि इन्हें वालिद गिरामी की निगाहों से गायब कर दें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, बल्कि तुम्हारे दिलों ने एक बात तुम्हारे वास्ते बना ली है तो सब्र अच्छा, और अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ। इन बातों पर जो तुम बता रहे हो, अहले किताब का नज़रिया है कि रोबेल सबसे बड़ा भाई ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिराते वक्त इशारा किया कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें निकाल कर वालिद गिरामी के यहाँ पहुँचा दूँगा।
भाइयों को पता भी ना चलेगा, लेकिन भाइयों ने इसे गाफिल रखा और काफले के हाथों यूसुफ अलैहिस्सलाम को फ़रोख्त कर दिया। जब दिन ढलने के वक्त रोबेल आया ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल ले, तो वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का नामो निशान भी ना था। वो चीख पड़ा और अपने कपड़े फाड़ लिए। बकरी के एक बच्चे को ज़िबा करके यूसुफ की कमीज़ को इससे ने खून आलूद कर दिया। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए और स्याह रंग की चादर ओढ़ ली और तवील अरसा तक अपने बेटे पर शक बरसाते रहे। ये चीज़ें भी अहले किताब की गलतियों में से हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के हवाले से बताया कि जब तारीक कुएं में इन्हें डाल दिया गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदाई आनत के इंतज़ार में बैठ गए। अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से इनके गम को दूर फरमा दिया। एक मुसाफिर काफ़िला वहाँ आया। अहले किताब का कहना है इस काफ़िले के पास पिस्ता, खरमा और बन के फल थे जो कि शाम से मिस्र की जानिब लेकर जा रहे थे। उन्होंने एक आदमी को कुएं की जानिब रवाना किया ताकि पीने के लिए पानी लाए। जब इसने अपना डोल कुएं में डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस डोल में दाखिल हो गए। जब इस आदमी ने देखा, कहा, आहा, कैसी खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है, और इसे एक पूंजी बनाकर छुपा लिया। पानी लाने वालों ने औरों को वहम में डालने के लिए कोशिश की कि इसे हमने ख़रीदा है। जो कुछ वो कर रहे थे, यानी भाइयों की बेबज़ाती का मुजाहरा करना और जिन्होंने पूंजी समझकर छुपाया था, इनके इस अमल को अल्लाह जानता था। और इसके बाद आने वाले वाक़यात भी खुदाई इल्म में थे कि जो बच्चा आज एक कैदी ग़ुलाम की सूरत में मिस्र के बाज़ारों में बिकने के लिए जा रहा है, इसी लड़के के हाथों में रहमत और बरकत के दरवाजे अहले मिस्र पर खुलने वाले हैं। वो अमूर मुमलिकत का बादशाह बनने वाला है और इसी के तवस्सुत से इन बेकदरों को अल्लाह ताला वो दीनवी उखरवी मुनाफा अता फरमाने वाला है जिनका शुमार भी मुमकिन ना होगा। जब बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि पानी लेने वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर अपने काफ़िले के पास पहुंच चुके हैं, तो वो भागते हुए इनके पास जा पहुंचे और कहने लगे, ये तो हमारा भगोड़ा ग़ुलाम है। काफ़िले वालों को ख़तरे के पेश नज़र कहीं वापस ना ले जाएं, भाइयों से खोटे सिक्कों के एवज़ ख़रीद लिया। बास ने कहा कि कलील सिक्कों के एवज़ ख़रीदा और बास के नज़दीक खोटे सिक्कों के एवज़ ख़रीदा। और मिस्र के जिस शख्स ने इन्हें ख़रीदा वो अपनी औरत से बोला, इन्हें इज़्ज़त से रखो, शायद इनसे हमें मुनाफा पहुँचे या हम इनको अपना बेटा बना लें। ये अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लुत्फ़ व एहसान और रहमत थी कि इनकी चाहत के मुताबिक इन्हें घर जैसा माहौल अता कर दिया और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा दी। अहले मिस्र में से जिस शख्स ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था वो अजीज़ मिस्र था। ख़जानों के कलमदान इनके सुपुर्द थे। इसका नाम अतफीर बिन रुहैब था। इस वक्त मिस्र का बादशाह कौम अमालका का एक शख्स दयान बिन वलीद था और अजीज़ मिस्र की बीवी का नाम राइल बिनते दाइल था और बास का कहना है कि नाम जुलेखा था और ज़ाहिर रिवायत के मुताबिक जुलेखा नाम नहीं बल्कि लक़ब था। इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत किया कि मखलूक में 3 बड़े दाना और साहिब फ़रासत गुज़रे हैं। एक अजीज़ मिस्र जब इसने अपनी बीवी से कहा कि यूसुफ को इज़्ज़त से रखो, और दूसरी वो लड़की जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अपने वालिद से सिफारिश करते हुए कहा था, ए मेरे बाप, इनको नौकर रख लो, बेशक बेहतर नौकर वो जो ताकतवर और ईमानदार हो। और तीसरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने अपने बाद खिलाफत के लिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत के लिए नामज़द फरमाया। एक कौल के मुताबिक अजीज़ मिस्र ने आपको 20 दिनार में ख़रीद लिया और एक कौल में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर मुश्क, रेशम और चांदी जुदा जुदा देकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा। वल्लाह आलम। अल्लाह ताला का यह फरमान है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और इस तरह हमने यूसुफ को इस ज़मीन में जमा दिया, यानी हमने अजीज़ मिस्र और इसकी बीवी को मुकर्रर कर दिया कि इसके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ और इसकी देखभाल का पूरा पूरा एहतमाम करें। हमने सरज़मीन मिस्र को यूसुफ के लिए बाइस अमन बना दिया और इसलिए इस बातों का अंजाम सिखाएं, यानी ख्वाब की समझ और इनकी ताबीर सिखाएं। अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा फरमा लेता है तो इसके लिए असबाब व अमूर पैदा फरमा देता है जिनकी तरफ बंदों के वहमो और फहमो अदराक की रसाई भी नहीं होती। इसीलिए अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाया, मगर अक्सर आदमी नहीं जानते, और जब अपनी पूरी कुव्वत को पहुँचा हमने इसे हुक्म और इल्म अता फरमाया और हमने ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को।
اور وہ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھا اس سے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے اور دروازے سب بند کر دیے، اور بولی آؤ تمہیں سے کہتی ہوں۔ کہا اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک اور وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا، اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا۔ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس عورت سے مجھ کو لبھایا، میں اپنی حفاظت نہ کروں۔ اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچ۔ پھر جب عزیز نے کرتا پیچھے سے چرا دیکھا تو بولے بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بڑا ہے۔ اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطاواروں میں سے ہے۔ پھر شوہر نے اس سے عرض کرتے ہوئے معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو اور کسی کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہ کرنا، کیونکہ ایسے امور چھپانے اور پردہ پوشی کے زیادہ لائق و مناسب ہوتے ہیں۔ اپنی بیوی سے بھی کہا کہ تم بھی اپنے سے صادر ہونے والے گناہ کی معافی مانگ لو اور اپنے رب کے حضور توبہ کر لو، کیونکہ بندہ جب صدق کے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں بخش کے اس کے اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے۔ اہل مصر گو بتوں کو پوجتے تھے، باوجود کہ دیکھا وہ جانتے تھے گناہوں کی بخشش اور گناہوں پر مواخذہ فرمانے والی ذات واحد لا شریک ہے۔ اسی لیے شوہر نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا حکم دیا تھا اور خود سزا دینے سے اسے اس لیے معذور رکھا کہ وہ جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر زلیخا سے صبر نہ ہوا ہوگا اور وہ بے اختیار ہو گئی ہوگی، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام پاک دامن بنا بری اللہ نے انہیں سلامت رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں مزید فرماتے ہیں، جن آیات کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے عیب پر کیے جانے والے تانوں کا تذکرہ فرمایا، اور وہ تانے دینے والی امیر و کبیر خاندان کی جوان لڑکیاں اور شہر کی دیگر عورتیں تھیں، شہر بھر میں یہ چرچے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام پر فریفتہ ہے اور اس کے ساتھ عشق و محبت کے جنون میں مبتلا ہو چکی ہے۔ جو چال وہ چل رہی ہے وہ ایک معزز و محترم منصب پر فائز ایسے انسان کے لیے کسی طرح بھی لائق و مناسب نہ ہے، کیونکہ وہ تو غلاموں کی طرح ایک غلام ہے۔ عورتوں نے کہا ہم تو اسے صریح خود ریفتہ پاتے ہیں، یعنی غیر مناسب اور شائستہ عمل سے دوچار ہے۔ تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا، یعنی عورتوں کے تانے سنے اور نوجوان غلام کے عشق و محبت میں ورافتگی پر مذمت اور عیب کے بیان کرنے کو سنا، تو سوچا کہ وہ میری مذمت کرتی ہے جبکہ میں اپنے حالات سے مجبور و معذور ہوں، کیا کروں؟ اگر صفائی پیش کروں یا انہیں قائل کرنے کی کوشش کروں تو اعتماد نہیں کریں گی۔ فیصلہ کیا کہ ان کے سامنے اپنے معذور ہونے کو ظاہر کروں اور وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یہ غلام ویسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھتی ہیں، اور نہ ہی ان جیسا ان کے پاس کوئی ہے۔ زلیخا نے انہیں مدعو کر کے اپنے گھر جمع کر لیا، ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا۔ ضیافت میں ایسی چیزوں کا بھی اہتمام کیا جنہیں چھری سے کاٹا جا سکے، مثلا لیموں وغیرہ۔ انتظام و انصرام کرنے کھانے چن دینے کے بعد ہر مہمان خاتون کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی تھما دی۔ دوسری طرف زلیخا یوسف علیہ السلام کو خوبصورت کپڑے پہنا کر تیار کروا چکی تھی، اور یوسف علیہ السلام عین عالم شباب میں تھے۔ اڑتے ہوئے جوبن، شاہانہ لباس اور پھر حسن یوسف سونے پہ سہاگا تھا۔ بنا سنوار کر یوسف علیہ السلام سے کہا چونکہ اب محو خورد و نوش ہیں، اب اس حالت میں آپ ان کے سامنے گزر جائیے۔ جب یوسف علیہ السلام نکلے تو یقینی طور پر چودھویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہے تھے۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس سے عظمت و جلال اور ان کی ہیبت کی شہادتیں دینے لگیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے حسن میں اتنی بے خود ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہا، اور جن چھریوں سے پھل کاٹنا تھا ان سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ وہ حسن یوسف میں اتنی محو تھیں کہ انہیں اپنے زخموں کا احساس تک نہ ہوا اور پکار اٹھیں، قسم با خدا اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں۔
یہ نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک بجلی کی چمک کی طرح تھا جس پر نظر نہ ٹکتی تھی۔ جب کوئی عورت اپنے کسی کام کی غرض سے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک ڈھانپ لیتے، اور دیگر اسلاف کا قول ہے کہ اکثر اپنا چہرہ مبارک چھپائے رکھتے کہ کہیں کسی آدمی کی نظر آپ علیہ السلام کے چہرے پر نہ پڑ جائے۔ اسی لیے جب عزیز مصر کی بیوی نے اپنے آپ کو ان کی محبت میں معذور جانا اور شہر کی عورتوں نے چھریوں سے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے حسن یوسف میں مرافتگی کے عالم میں زلیخا کو اس کی محبت میں معذور مان لیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار سے جو ہیبت اور دہشت ان پر طاری ہوئی یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ زلیخا نے کہا تو یہ ہے وہ جن پر تم مجھے طعنے دیتی تھیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی شہادت خود دیتے ہوئے کہا، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ اب وہی طعن و ملامت کرنے والی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی بات مان لینے اور فرما برداری کرنے پہ ابھارنے لگیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کو سختی سے روک دیا اور انکار کر دیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام عام انسانوں میں سے تو نہیں تھے بلکہ سلسلہ انبیاء کی ایک تابناک موتی تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا۔ اے اللہ العالمین، اگر تو نے مجھے میرے نفس و حال کے سپرد کر دیا تو میرا نفس تو عاجز و ناتواں ہے، اپنے نفس کے حوالے سے از خود میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں کمزور اور ضعیف ہوں، کہیں بتقاضۂ بشریت میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، لہٰذا مجھے ان کے مکر سے بچنے کی تقویت نصیب فرما اور میری عصمت و ناموس کی حفاظت فرما اور اپنی قوت و طاقت کا سہارا عطا فرما۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ عزیز مصر اور اس کی بیوی جب کچھ نشانیاں دکھا چکے اور یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کا بھی انہیں علم ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ دو وجوہات کی بنیاد پر کیا گیا۔ ایک تو یہ اس حوالے سے کہ جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اس میں کچھ کمی واقع ہو جائے اور معاملہ کچھ سرد پڑ جائے۔ دوسرا یہ کہ زلیخا کے عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ یوسف نے ہی زلیخا کو لبھانا چاہا، اسی لیے سزا کے طور پر اسے سپرد زندان کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ ظالمانہ انداز تھا، بلا قصور ان کے لیے فیصلہ صادر کر دیا گیا تھا۔ حقیقت حال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے قید خانہ ان کا مقرر کر دیا، عورتوں سے انہیں دور فرما کر ان کی عصمت کی حفاظت کا بندوبست فرما دیا۔ اسی سے بعض صوفیہ کرام نے یہ مسئلہ مستند کیا ہے کہ جسے امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ عورتوں سے دوری اور اپنے آپ کو بچانا ہی عصمت ہے۔ اور اس یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانہ میں دو جوان داخل ہوئے، دونوں میں ایک بادشاہ کا ساقی تھا، اس کا نام بنو تھا، دوسرا بادشاہ کے بورچی خانے کا منتظم جسے ترک جا شنکیر کہتے ہیں، اس کا نام مجلس تھا۔ بادشاہ نے دونوں کو کسی تہمت لگنے پر پابند سلاسل کر دیا تھا۔ جب دونوں نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں دیکھا تو یوسف علیہ السلام پر علامات نبوت، ان کے طریقے عبادت و ریاضت، ان کے قول و فعل اور مخلوق خدا کے ساتھ حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ غیر معمولی طور پر متاثر ہو گئے۔ پھر دونوں میں سے ہر ایک نے ایک خواب دیکھا۔ ساقی نے دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، انگور کے گچھوں اور پتوں سے بھری ہوئی، وہ اسے پکڑ کر بادشاہ کے پیالے میں اس کا رس نچوڑتا ہے، پھر اس سے وہ پیالہ بادشاہ کو پینے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ باورچی خانے کے منتظم نے جب خواب دیکھا، اس کے سر پر روٹیوں کے 3 ٹوکرے ہیں، بھوکے پرندے اوپر والے ٹوکرے سے کھا رہے ہیں۔ دونوں خواب دیکھنے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب بیان کر کے آپ علیہ السلام سے تعبیر پوچھی اور کہا، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس کی تعبیر کو میں جانتا ہوں، اور جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواب تم دونوں نے دیکھے ہیں ان کے وقوع سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتا دوں گا اور میری بتائی ہوئی تعبیر بینہ واقعہ ہوگی۔ دوسرا مفہوم اس سے یہ بھی لیا گیا
کہ جو کھانا تمہارے پاس آئے گا اس کے آنے سے قبل ہی میں تمہیں اس کی حقیقت بتا سکتا ہوں، اور کھانا میٹھا ہے یا کڑوا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فرمایا جو کچھ میں تمہیں بطور تعبیر بتا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم سے ہے۔ اسی ذات وحدہ لا شریک پر میرا ایمان ہے، اور میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیرو ہوں۔ ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، اور دوسرے لوگوں پر بھی، یعنی اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی طرف بلائیں اور انہیں ہدایت اور رہنمائی سے آشکار کریں۔ یہ چیزیں لوگوں کی طبیعت و فطرت میں مرکوز ہیں، ان کی جبلت میں داخل ہیں، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دعوت توحیدی اور خالق کائنات کے سوا کسی اور کی پوجا کی مذمت بیان کی، بتوں کی حقارت اور کمزوری اور ان کے ضعف کو بیان کرتے ہوئے کہا، اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب؟ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے مگر میرے نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری، حکم نہیں مگر اللہ کا، یعنی اپنی تخلیق میں تصرف فرمانے والا اور اپنی چاہت و ارادے کے مطابق کرنے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے گمراہیوں کی ٹامک ٹوئیوں کی نظر کر دیتا ہے۔ اس نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، یہ سیدھا دین ہے اور صراط مستقیم ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ہر چیز کے ظاہر و باہر ہونے کے باوجود حصول ہدایت کے لیے وہ قدم نہیں اٹھاتے۔ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید ان دونوں کے لیے غایت کمال کی تھی، کیونکہ وہ دونوں قیدی آپ علیہ السلام کی عظمت کے متعارف و قائل تھے۔ لوہا کو گرم دیکھتے ہوئے آپ نے ہدایت کی چوٹ لگانا زیادہ مناسب سمجھا، اور مناسب بھی یہی تھا۔ جو انہوں نے مطالبہ اور سوال کیا اس سے بھی نفع مند بات سے انہیں آگاہ کیا جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ذمہ واجب الادا فرض کو پورا کر چکے اور انہیں راہ ہدایت دکھا چکے تو فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک ساقی تو اپنے رب بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو وہ سولی چڑھ جائے گا، تو پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ یقینی طور پر حکم ہو چکا ہے اس بات کا جس کا تم سوال کرتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو جس کے زندہ بچ جانے کی کبھی امید تھی اور وہ بادشاہ کا ساقی تھا، اسے فرمایا کہ اپنے رب بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا کہ بغیر جرم کے مجھے پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ فرمان اس بات کی دلیل فراہم کرتا ہے، اسباب میں صحیح کوشش کرنا رب کائنات پر توکل کے منافی نہیں ہے، لیکن تو شیطان سے اسے بھلا دیا۔ اپنے رب بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر، یعنی دونوں میں سے جسے پروانہ نجات ملا تھا، وہ واقعی ساقی تھا، لیکن شیطان کے حکم کی وجہ سے وہ بھول گیا۔ تو یوسف علیہ السلام کئی برس جیل خانہ میں رہے۔ یوسف علیہ السلام کی قید خانہ کی مدت میں کئی اقوال ہیں، ایک قول میں 3 سے 9، دوسرے میں 3 سے 7، تیسرے میں 3 سے 5، چوتھے قول میں 10 سال سے کم ہی ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد اہل کتاب کا کہنا ہے کہ بادشاہ کا خواب یہ تھا کہ وہ ایک نہر کنارے کھڑا ہے، دری ہنسنا 7 فربا گائیں نہر سے نکل کر قریبی باغیچے میں چرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کچھ دیر بعد 7 دبلی پتلی اور کمزور گائیں اور نہر سے نکلتی ہیں، وہ بھی اسی باغیچے میں چرتے ہوئے فربا گائیوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور ان فربا گائیوں کو ہڑپ کر جاتی ہیں۔ بادشاہ حواس باختہ ہو کر اٹھتا ہے، پریشانی کے عالم میں پھر محو استراحت ہوتا ہے، پھر دیکھتا ہے 7 ہری بالیں اور 7 دوسری سوکھی، 7 خشک بالیں 7 سبز بالوں کو کھا گئی ہیں، اور پھر حواس باختہ ہو کر اٹھتا ہے۔ بادشاہ نے واقعہ اپنی قوم اور اس کے سرداروں کے سامنے بیان کیا تو ان میں سے ایک شخص بھی بطریق احسن اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ کہنے لگے یہ تو پریشان خیالی کا خواب ہے، غالباً ان کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہے اور نہ ہم اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ تب نجات پانے والا وہ شخص جسے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ نے سامنے ان کا ذکر کرنے کی تاکید کی تھی، وہ تاحال بھولا ہوا تھا۔ اسے فوراً یاد آیا، یقیناً یہ تقدیر الہی اور حکمت الہی تھی کہ اس نے بادشاہ کے خواب اور اس کی تعبیر بتانے سے لوگوں کے عجز کو دیکھا، تو اسے یوسف علیہ السلام کا معاملہ یاد آ گیا، اس لیے حکم الہی ہے اور بولا۔ وہ جوان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا، اور وہ مدت کئی سال تھی۔
निजात पाने वाले शख्स ने बादशाह और अपनी कौम से कहा, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बताऊंगा मगर मुझे भेजो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। बस वो आदमी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और अर्ज़ की, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ए यूसुफ ए सदीक, हमें ताबीर दीजिए 7 फरबा गायों की जिन्हें 7 दुबली खाती हैं और 7 हरी बालें और दूसरी 7 सूखी, शायद मैं लोगों की तरफ जाऊं, शायद वो आगाह हों। अहले किताब कहते हैं, जब साकी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में शाह वक्त को इतला दी तो बादशाह ने इन्हें हाजिर करने के लिए इस्तदा की। फिर बादशाह ने खुद सारा वाक़या बयान किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के सामने इसकी तफसीर व ताबीर बयान की, लेकिन ये मफरूज़ा गलत और बेबुनियाद है। सही और दुरुस्त वही है जो अल्लाह ताला ने अपने किताब कुरान पाक में बयान फरमा दिया, ना कि इन जाहिलों की मन घड़त किस्सा जात। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब साकी ने अपना ख्वाब बयान किया तो आप अलैहिस्सलाम ने बिला ताख़ीर और बग़ैर किसी शर्त के इल्म इलाही से इसकी ताबीर फरमा दी। ना तो रिहाई की तलब में जल्दी मांगी और ना ही कुछ और शर्त आयद की, बल्कि बता दिया पहले 7 साल खुशहाली और बाद वाले 7 साल में कहत होगा। फिर इनके बाद एक बरस आएगा जिसमें लोगों को बारिश, खुशहाली और आसूदगी दी जाएगी। इस साल खुशहाली का ये आलम होगा कि गन्ने, अंगूर और जैतून और तिलों वगैरह का रस निचोड़ेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ इन्हें ताबीर बता दी बल्कि खुशहाली और कहत के दौरान मनसूबा बंदी से भी आगाह किया और रहनुमाई अता कर दी। खुशहाली के 7 सालों में दानों की खुशों में ही रहने दो ताकि महफूज रह सकें। फिर कहत साली के 7 सालों में किनात के साथ और कफ़ायत शारी के साथ इन्हें इस्तेमाल में लाओ। ये सब कुछ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमाल दर्जा की फ़हम व फ़रासत और इल्म व दराक का गमास था।